آج کا واقعہ بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ جس میں 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ تو اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے دل بھر آیا، اور آپ اس سے آبدیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنے تنہا رہ گیا۔ اے میرے اللہ، یہ قوم وہ تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان بھی کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ آواز آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہی وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اور ان کے اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آیا کرتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اس حیرت انگیز واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ نے جو موت مقدر فرما دی وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائی الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر ہو کر اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔